You've got a great skill in data analytics when it comes to healthcare. ऐसी क्या डू यू थिंक ये ऑपरेशनल वेस्टेजेस होते हैं एट लार्ज ऑन मैक्रो लेवल जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाती है ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम? ना सिस्टेमिक इनएफिशिएंसी ना, जिस तरह आपने डेटा की अगर बात की तो सिस्टेमिक एरर हम यूज करते हैं टिपिकल स्टैटिस्टिक्स में नॉलेज, तो वो मिनिमाइज हो सकती है, वो रेडिकेट नहीं हो सकती. लेट्स बी कैंडिड, दिस वी आर वर्किंग अराउंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन फैक्टर उसके अंदर हमेशा फैक्टराइज होना चाहिए. सो परफेक्ट सिस्टम्स तो होते नहीं, सो देयर आर इम्परफेक्शंस जिसमें आप मिनिमाइज करते हैं इम्परफेक्शंस को. पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर हर साइंस में अप्लाई होता है, नॉट नेसेसरी ओनली हेल्थ साइंसेज और मेडिकल सर्विसेज का प्रोविजन. अब जो इनएफिशिएंसीज है ना, देखिए हमने इस पे काफी तफसील से बात की. उन इनएफिशिएंसीज के अंदर एक्सपेक्टेशन वर्सेस प्रोविजन का मिसमैच हो सकता है जी, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है, अवाम की एक्सपेक्टेशन ये है, मरीज की एक्सपेक्टेशन ये है, सिस्टम के पास ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी, इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं, तो वो डाइवर्ट होते. जहाँ से बात शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो राशिद साहब ने भी जिक्र किया जी कि पेशेंट ठीक है, सरकारी सेंटर में, सरकारी अस्पताल में चला गया, लेकिन टेस्ट जब उसको डॉक्टर ने लिख के दिया तो टेस्ट सामने वाली लैब से हुआ जो अस्पताल के बाहर थी, प्राइवेट सेक्टर थी. एक मिसाल है ना. सो एक तो हमें ना इन मिस मैचेस को कम करना है, इनएफिशिएंसीज, उन इनएफिशिएंसीज को जो कि डायरेक्टली बर्डन कर रही हैं परचेजर के लिहाज से, सर्विस यूटिलाइजर के लिहाज से, उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. वो इनएफिशिएंसीज हमने किसी हद तक एज एग्जांपल्स पाकिस्तान में कम भी की हैं, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बहुत बहुत बेहतर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमने इम्यूनाइजेशन कवरेज अगर बढ़ानी थी, रिवर्टिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल, तो इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए सरकार के सेंटरों से भी इम्यूनाइजेशन बच्चों की हिफाजती हुई, और की पार्टनर हॉस्पिटल से भी ये इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी की गई ताकि कवरेज बेहतर हो. सर्विस डिलीवरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट है. गवर्नमेंट को खुद ये रियलाइज हो गया है जी कि जिस तरह पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन के प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स को सरकार को इन प्रिंसिपल खुद नहीं चलाना चाहिए. सरकार से मुराद यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मैनेज करें, स्टीवर्डशिप दे, ओवरसाइट दे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स हो. अब मैं एक नाम चले, कभी अब इंडस हॉस्पिटल में सिंध गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया. अब वो सिविल हॉस्पिटल बदीन की मैं मिसाल लेता हूँ. बिफोर इट वाज टेकन ओवर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय इंडस नेटवर्क, एंड आफ्टर दैट इतना जमीन आसमान का फर्क आ गया. ये नहीं कि मैं इनके मुंह पे बात करूं, उसकी तो हमने वैल्यूएशन की, तो वी फाउंड आउट, और वो इंटरनेशनली फिर किसी हद तक रिले भी हुई हमारी फाइंडिंग्स को. तो एक मिसाल है कि जहां पे पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी को प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के जरिए काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है. ये वो मॉडल है जो कि पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है. पब्लिक सेक्टर को खुद अपनी इनएफिशिएंसीज को भी एड्रेस करने की बहुत सारी जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने की जरूरत है, और उसमें बहुत सारे अवामिल और भी होते हैं ना. वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, एनवायरनमेंट क्या है, फिजिकल स्पेस कितनी है, परचेजिंग पूलिंग ऑफ सर्विसेज हो रही है, या अब अपने फाइनेंसेस को मर्ज टुगेदर कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन की तरफ है. सो वो मिसमैचेस आते हैं, और वो मिसमैचेस किसी हद तक I think going forward, public-private partnership might turn out to be one of the best things that the government can do for the health sector in improving the population health. और उसमें of course public-private partnership सिर्फ अस्पताल की बात नहीं हो रही. हम यहाँ पे public-private partnership in relation to regulatory arm versus pharmaceutical sector की बात कर रहे हैं. HR डेवलपमेंट के लिहाज से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, या नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या हमारे बाकी एलाइड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. इंडस आई थिंक इज सेटिंग अप अ वेरी बिग थिंग इन कराची, व्हिच इज अ गुड नोशन फॉर अस. तीसरा जो एक कहते हैं ना, हम इनपुट्स पे बात करते हैं, और इनपुट्स की फिर यूटिलाइजेशन एंड देन दे रिजल्टिंग इनटू आउटपुट्स में जिस तरह फैसल साहब ने भी बात की. देखें हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन इज अ मेजर प्रॉब्लम, और वो ब्रेन ड्रेन का मेजर प्रॉब्लम अभी से नहीं है, वो पिछले 50 साल से ही है, तकरीबन अर्ली 70 से. हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर को पढ़ने के बाद सिस्टम ने, एक मिसाल है, 30,000 रुपये तनख्वाह दी, उसने यूके में जाके काम किया, तो उसका डिफरेंशियल ही बहुत था पेमेंट का, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम दूसरे ने उसको होल्ड कर लिया, उसको पकड़ लिया, उसको एक्वायर कर लिया, उसको फंड अच्छा कर दिया, अच्छा कॉम्पेंसेशन दे दिया, पीपल गेट रिटेन्ड इन देयर. अभी भी आपको पता है कि नर्सिंग सेक्टर इज वन ऑफ दोज सेक्टर्स जहाँ पे पाकिस्तानी, फिलीपीन, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की नर्सेज को विद इन 4 to 6 months इमिग्रेशन मिल रही है मुल्कों में. सो ये एक इनपुट का ऐसा फैक्टर है जो कि इनएफिशिएंसीज को बहुत ज्यादा बढ़ा
یا کم کر سکتا ہے. سسٹم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لائیں, مارکیٹ ریٹ پہ کمپنسیشن رکھیں, اینڈ دا ہاسپٹل ارنز آؤٹ آف اٹ. اور پیشنٹ کے اوپر بھی برڈن کم ہو جائے گا, اس کو کوالٹی کیئر مل جائے گی, کیونکہ ٹیکنیکل کوالیفائڈ کیپیبل ہیلتھ کیئر پرووائڈر سسٹم نے ریٹین کر لیا, اور اس کے بعد اس نے سروسز کو پرووائڈ کیا, اور اچھا ریگولیٹری فریم ورک گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کروا دیا. تو انفیشنسیز کے کم کرنے کے بہت سارے ہیں, لیکن پرائمریلی آپ نے انپٹس میں انفیشنسیز کو کم کرنا ہوتا ہے, انپٹس کے ساتھ پروسیسز میں ایفیشنسیز کو بہتر کرنا ہوتا ہے, اور آف کورس آؤٹ پٹس کتنا حد تک ہو سکتی ہیں. وہ جو ایک ٹپیکل ہمارا نا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا کانسیپٹ ہے ویلیو فار منی, وہ ویلیو فار منی منی کے لحاظ سے بھی ہے, اور وہ ہیلتھ گین جو ہم کہہ لینا حاصل کر لیتے ہیں اس کی مونیٹائزیشن سے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. کہ جی آپ نے 100 روپے اگر پریونٹیو سائٹ پہ لگائے تو اس کا ڈیویڈنڈ آپ کو 1000 روپے ملا ان ٹرمز آف ڈیزیز پریونشن, اور اگر آپ نے وہی 100 روپے پریونٹیو سائٹ کی بجائے کیوریٹو پہ لگا دیا تو ہو سکتا ہے اس کا ڈیویڈنڈ آپ کو 300 روپے ملے. ایک مثال ہے نا, 1:3 کی ریشیو, 1 سے 1:10 کی ریشیو. تو ان سب ایسپیکٹس میں بھی پریونٹیو کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہیے. دیٹس مائی ٹیک آن دیٹ. تھینک یو. راشد صاحب, آئی ہیو اے کوشچن فار یو. آپ بتائیں گے کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے بھی کیا بڑے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ڈسکس تو کیا, لیکن آئی تھنک ان اسٹرکچرڈ وے آپ وہ چیلنجز بتا سکتے ہیں کہ وچ فارماسیوٹیکل کمپنیز آر فیسنگ ریئلی, چاہے وہ HR کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ را مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ اکنامک چیلنجز ہو, ایکسچینج ریٹ ہو. اگر آپ تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن کر کے بتا سکیں جس طرح فیصل نے بتایا, سو وی انڈرسٹینڈ کہ دیز آر دی ریئل چیلنجز جس کی وجہ سے وہ سسٹینیبلٹی بھی نہیں آ پا رہی اور وہ افورڈیبلٹی بھی نہیں آ پا رہی فار دا پیشنٹ, فار دا کامن پرسن. تھینک یو ویری مچ سکندر. ون بائی ون چلتا ہوں اور وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے عزیر اور فیصل نے چھوڑا, کیونکہ سسٹینیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ظاہر ہے. اور جب پرائسز انکریز ہوتی ہیں, اگر آپ کنزیومر کی دیکھیں ورسز میڈیسن, تو جب میڈیسن کی پرائس بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر طوفان آ جاتا ہے. وہ اس لیے میں کوئی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک منرل واٹر کی جو اسمال بوٹل ہے, وہ مجھے یاد ہے کہ جب آئی تھی تو پتہ نہیں 7 یا 8 روپے کی تھی, کافی سال پہلے, 2-3 دہائیوں پہلے کی بات ہے. لیکن اگر آپ پیراسٹامول کو دیکھیں پچھلے 20 سال میں اور آج دیکھیں پیراسٹامول کہاں پہ ہے, اور وہ اسمال پانی کی بوٹل کہاں تھی اور آج 20 سال بعد کہاں پہ. تو ملٹی ٹائم جو ہے نا وہ کنزیومر پرائسز بڑھ گئی ہیں. بجلی کا ریٹ دیکھ لیں, چلے کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایک بسکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, چلے ایک ٹیشو پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس کی پرائس اگلے پچھلے 15 سے 20 سال میں دیکھیں کہاں سے کہاں گئی ہے. اور جب میڈیسن کی بات دیکھیں گے تو آپ کو وہ اتنی نہیں نظر آتی, لیکن جو ہی وہ پرائس 5-10% بڑھتی ہے, فار ایگزامپل 1 روپے کی ٹیبلٹ جب 2 روپے کی ہو جاتی ہے تو میڈیا پہ نیوز کیا آتی ہے, دوائیاں بنانے والی کمپنی نے 100% پرائسز بڑھا دی. وہ 1 سے 2 روپے ہوئی ہے, ڈیٹا بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ مصیبت پڑ جاتی ہے پورے ملک کے اندر. سو پرائسنگ کا فیکٹر بہت بڑا چیلنج ہے, اس لیے سسٹینیبل نہیں ہو سکتی, جس طرح دونوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. فارماسیوٹیکل کا بھی یہی چیلنج ہے, اس کا یہ چیلنج, ہر ایک کا چیلنج اپنا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ عوام کو بتانا بڑا ضروری ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں, اور ظاہر کی اس بات کو دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری پاپولیشن کے اندر ہیلتھ کبھی بھی پرائورٹی نہیں رہی, اور نہ ہے ابھی تک. ہم نے کبھی, اگر آپ سال کا بجٹ بنا کے دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جی ہاں جی اس شادی پہ جانا اتنے پیسے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے اگر سپوز ایک کمرہ اور بنانا ہے گھر میں تو اس کے پیسے اتنے ہوں گے. تو سال میں ہم اپنا بجٹ اس کو بناتے ہیں کہ اتنی کمائی ہوگی اتنا بچائیں گے یہاں سے لگے. آپ مجھے کتنی فیملیز مجھے بتا دیں جنہوں نے کبھی یہ رکھا ہو کہ یہ پورشن شاید خدا نخواستہ ضرورت پڑ سکتی ہے, کوئی ہیلتھ کی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے, یا روٹین کے لیے میں رکھ لوں, یا فردر جو میرا ایمفیسائز ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بار بار پریونشن کے طور پر, کیا میں سال بعد ایک دفعہ اپنا روٹین ٹیسٹ ہی کروا لوں. تو ہم نے ہیلتھ کو کبھی پرائورٹی نہیں سمجھا. ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ جی ہم, میں فیمیل تو نہیں کہتا یا میل کو تو نہیں کہتا, لیکن ہم ایکسپینسو جوڑا شادی پہ پہن کے جانا پسند کرتے ہیں, چاہے وہ ایک ہی دفعہ یوز ہوتا ہے اور وہ اب لاکھوں میں چلا گیا ہوا میرا خیال ہے. لیکن اس کے بدلے میں ہم یہ نہیں کرتے کہ شاید جوڑا میں سستا پہن لوں
لیکن میں صحت مند ہوں تو زیادہ اچھا لگوں گا. وہ چیز ہماری بڑی ایک جو ہے نا وہ مسنگ ہے ہماری پاپولیشن کے اندر, جو کہ برڈن کو بڑھا رہی ہے. سو فارماسیوٹیکل کے چیلنجز کے اندر پرائسنگ از ون بگیسٹ چیلنج, جو کہ جس کے بارے میں نا جس کو نوٹوریس زیادہ کر دیا گیا ہے. ابھی بھی کیمپین چل رہی ہے میڈیا کے اوپر کہ پرائسز بڑھ گئی ہیں. اس کے اندر گورنمنٹ کو بھی تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جب انہوں نے اس کو جو تھی اسینشل نان اسینشل اس کی جب پرائس الاؤ کی تو اس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے تھا ان کو, فارماسیوٹیکل کو. ہمیں وہ جب ایک دم بالکل آپ اٹھا دیتے ہیں تو ایک دم پھر وہ پرائسز بڑی ہائی ہو جاتی ہیں جو کہ سگنیفیکینٹ نظر آتی ہیں. تو دیر شوڈ بی اسٹیپ بائی اسٹیپ سپورٹ ٹو دا انڈسٹری, جو کہ ہونی چاہیے تھی. فارماسیوٹیکل کے اندر ہمارا اے پی آئی یہاں نہیں جنریٹ ہوتا, جس کی وجہ سے ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ جب کرنسی اور انفلیشن بڑھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو جب وہ بڑھتی ہے تو وہ ہمیں ظاہر ہے برڈن پیشنٹ پہ آتا ہے, برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں فارماسیوٹیکل کو اور گورنمنٹ کو مل کے کوئی ایسی سپورٹ کرنی چاہیے, جس طرح فری انڈسٹریل زون ہے یا کوئی سپورٹ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ملنی چاہیے, جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے, را مٹیریل جنریٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو برڈن ہے فارماسیوٹیکل کا وہ بھی ہم بیئر آؤٹ کر سکیں. مطلب فار ایگزامپل ہمارے ساتھ انڈیا ہے, تو انڈیا تقریباً پوری دنیا کے اندر جو را مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کو 20% ایکسپورٹر انڈیا ہے. 20%. ہم چائنا کو سمجھتے ہیں, لیکن انڈیا دیکھے کہاں سے کہاں چلا گیا پچھلے 10 سال کے اندر, بیکاز آف دا پبلک اینڈ پرائیویٹ جوائنٹ وینچر. گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر فارماسیوٹیکل نے انویسٹ کیا ہے, اور نہ کہ وہ اپنے ملک کے اندر اپنی نیسیسٹی جو ریکوائرمنٹ ان کو پورا کر رہے ہیں, بلکہ 20% آف دا را مٹیریل پوری دنیا کا وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں لوکلی دیکھنا چاہیے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیلف میڈیکیشن کے اوپر بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. ہم پبلک کے اندر نہیں اویئرنیس, وہ مجھے پچھلی دفعہ فلو ہوا, نزلہ زکام بخار ہوا, میں نے یہ اینٹی بایوٹک لی, تم بھی لے لو. نہیں ہوتا کام ایسے. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکلی 2 انسان سیم نہیں بنائے. اس کے اندر ایک ٹیبلٹ جائے گی, وہ کیا کرے گی, کس طرح کیا کچھ کرے گی, وہ ڈفرینٹ ہے. سو میری یہ ہمبل ریکویسٹ بھی ہے پبلک کے اندر, وہ یہی ہے کہ پلیز سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کریں. اپنے ڈاکٹر جو کہ سرٹیفائڈ ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل, ان کو کنسلٹ کریں. دے آر دا رائٹ پیپل ٹو گائیڈ اینڈ اسیس یو. اس سے کاسٹ پہ بھی کم آئے گا, برڈن کم ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ رائٹ میڈیسن یا رائٹ ڈائگنوسس کریں گے, اور ہو سکتا ہے دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے, تو وہ برڈن کم ہوگا. اور یا اگر دوائی کی ضرورت ہی پڑے گی تو موسٹ اپروپریٹ میڈیسن جب وہ لکھیں گے تو آپ جلدی ریکور کر جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کریں کہ میری پھپھو نے بھی کھائی تو میں بھی کھاؤں گی تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی. نہیں ہوگا اس طرح, آپ پرولونگ کریں گی, بلکہ اس کو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کمپلیکیشن کی طرف بڑھ جائیں گے. تو یہ میرے 3-4 چیلنجز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ فارماسیوٹیکل کی طرف سے ہمیں ہائی لائٹ کرنے چاہیے, پبلک کے اندر بھی اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی.